چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو، سب سے پہلے میرا آپ سلام قبول کر لیجئے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا، کیونکہ آپ کا امتحان بہت زیادہ قریب آ گیا ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے امتحان کے لیے جلدی سے جلدی اور اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا ادبی چشمک یا ادبی معرکے، یعنی کہ شاعروں میں جو آپس میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اس کو ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے ادبی چشمک یا ادبی معرکے کہا جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا خلاف۔ تو آپس میں کس میں رہا ہے یہ آج ہم ان کو بتاتے ہیں، جو خاص ہیں، جو ہمارے امتحان میں آتے ہیں، بہت خاص ہی سوال ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے GIC میں بھی ضرور آئیں گے۔ تو سب سے پہلا ہے ملا وجیح۔ دیکھیے ملا وجیح ہے اور ان کا جو ادبی معرکہ رہا ہے غواصی سے رہا ہے۔ ملا وجیح محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر ہے، ٹھیک ہے، اور غواصی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر ہے، یہ یاد رکھیں دوستو۔ ان دونوں میں ادبی چشمک رہے ہیں۔ اسی طرح ہیں ولی اور فراقی، ان کے درمیان ادبی چشمک رہے ہیں۔ ولی یعنی کہ سب سے پہلا باقاعدہ صاحب دیوان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ولی کو کہا جاتا ہے۔ ولی کے دیوان کا نسخہ جو ہے، اصل جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ تو وہ پیرس میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ پیرس میں، یاد رکھیے گا، پیرس میں ہے ان کا اصل دیوان ولی کا۔ اور ولی کا دیوان پہلی بار مرتب کہاں سے ہوا؟ تو لندن سے ہوا، یہ بھی یاد رکھیے گا، لندن سے ہوا، سوال آتا رہتا ہے۔ اور ولی کے دیوان میں کتنی مثنویاں ہیں؟ تو ولی کے دیوان میں صرف 2 مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی بغیر عنوان کی ہے، دوسری مثنوی جس کا عنوان ہے در تعریف شہر سورت، یعنی کہ سورت جو ہے یہ گجرات میں اس شہر کی انہوں نے اس میں تعریف کی ہے۔ سراج اورنگ آبادی اور عاجز کے درمیان ادبی چشمک رہے ہیں۔ سراج اورنگ آبادی، شاکر ناجی اور حاتم، ان دونوں کے درمیان رہے ہیں، شاکر ناجی اور حاتم کے درمیان رہے ہیں۔ یقین اور میر تقی میر کے ادبی چشمک رہے ہیں۔ میر کو شاعر بے دماغ اور شعراء سرتاج اردو کہا جاتا ہے۔ میر اور سودا کے درمیان ادبی چشمک رہے ہیں۔ سودا اور ندرت کے درمیان بھی ادبی چشمک رہے ہیں، یعنی کہ سودا شہر آشوب ان کا مشہور قصیدہ ہے، باب الجنت بھی انہی کا قصیدہ ہے، تضحیک روزگار بھی انہی کا قصیدہ ہے، اور سودا کے کلیات میں 91 مرثیے ہیں۔ سودا کے ساتھ بہت سے شاعروں کے ساتھ ادبی چشمک رہے ہیں، جیسے قائم چاندپوری، مرزا مظہر جانے جانا، میر زاہک سے بھی رہے ہیں، اور میر سوچ کے درمیان بھی ادبی چشمک رہے ہیں، اور میر علی حسرت سے بھی آپ کے چشمک رہے ہیں۔ مصفی اور انشا کے درمیان، یعنی کہ غلام حمدانی مصفی جو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے، اور انشا کے درمیان آپ کے ادبی معرکے رہے ہیں۔ ناسخ اور آتش جو ہیں دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں، اور ناسخ بھی، ان دونوں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ناسخ اور آتش 2 پہلوان ہیں دبستان لکھنؤ کے۔ ناسخ پہلوان سخن کہا جاتا ہے ان کو، اور آتش کو اردو کا حافظ کہا جاتا ہے، آتش کو اردو کا حافظ۔ انیس اور دبیر کے درمیان بھی ادبی معرکے رہے ہیں۔ انیس نے یعنی کہ شبلی نعمانی نے موازنہ و انیس و دبیر لکھا تھا۔ اردو شاعری کا ہومر انیس کو کہتے ہیں۔ شاہ نصیر اور ذوق ان دونوں کے درمیان رہے ہیں۔ شاہ نصیر بہادر شاہ ظفر کے سب سے پہلے استاد تھے شاعری میں، اور ان کے انتقال کے بعد ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا آپ کو موقع ملا۔ ذوق نے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھے ہیں۔ غالب اور ذوق کے درمیان، یعنی غالب کے اور ذوق کے بھی ادبی معرکے رہے ہیں، اور ذوق قصیدے کی تعداد، یعنی کہ ذوق کے قصیدوں کی تعداد
خطیس ہے اور ذوق کو خاقانی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ غالب نے صرف 4 قصیدے لکھے ہیں۔ غالب نے اکبر الہ آبادی اور سر سید کے درمیان تناؤ رہا ہے، یعنی کہ ادبی چشمک رہے ہیں۔ اردو کے پہلے مضمون نگار سر سید احمد خاں ہیں اور تہذیب الاخلاق کے بانی سر سید احمد خاں ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ہمیشہ سر سید کے خلاف ہی آواز اٹھائی ہے۔ لسان العصر، خان بہادر اور طنز و مزاح کا شاعر ہے اکبر الہ آبادی۔ چک بست اور شرر کے درمیان بھی بہت زیادہ رہے ہیں، کیونکہ شرر نے یہ کہا تھا کہ گلزار نسیم چک بست کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ان کے استاد نے ان کو لکھ کر دیے، جبکہ ان کو استاد نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کو مختصر کر دو، تو انہوں نے اپنے استاد کے مطابق گلزار نسیم کو مختصر کر دیا تھا، نہ کہ اس کو گلزار نسیم کو ان کے استاد نے لکھ کر دیا۔ علی سردار جعفری اور عزیز لکھنوی کے درمیان بھی ادبی محرکے رہے ہیں، اور علی سردار جعفری اور اثر لکھنوی کے درمیان بھی ادبی محرکے رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا بہت ہی مختصر کلاس ادبی چشمک یا ادبی محرکے۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور اپنا ضرور خیال رکھیے گا، اور یاد کیجیے گا، رات دیر تک پڑھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔